یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قتل کر دیے جانے سے یہاں کے مسلمان رہیں اور یہ ملک مسلمانوں کا رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائیں۔ یہ تبدیلی صرف عہدے، لقب، کرسی اور ذمہ داریوں میں نہیں تھی۔ صلاح الدین یوسف کی پوری زندگی اکثر ایک نئے سانچے میں ڈل گئی تھی۔ وہ سانچہ جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنے عمل سے تیار کیا تھا اور امت کے ہر حکم کے لیے اسے بطور نمونہ پیش کیا۔ صلاح الدین نے اس کی پیروی کو اپنا سب سے پہلا فرض قرار دے دیا۔ اس تبدیلی نے صلاح الدین کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ مسلمان اپنے اس رہنما کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اینشنٹ ہسٹورین۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز مصر کا یوسف سٹارٹ کی ہوئی ہے، آج اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وسط ربیع الاول میں دمشق سے چل کر یہ لشکر 7 جمادی الاخری 564 ہجری کو قاہرہ پہنچا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر الملک اپنے بزدل سپاہیوں سمیت پہلے ہی رفو چکر ہو چکا تھا۔ عبیدی سربراہ آزد نے شیرکو کی آمد پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اسے خلعت خاصہ سے نوازا۔ مصر کے باشندوں نے بھی شیرکو اور شامی لشکر کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ جہاں تک شاور کا تعلق ہے، اس سے یہ تو اطمینان ہوا کہ وہ الملک کو ناقابل برداشت تاوان دینے سے بچ گیا ہے، تاہم عوام و خواص کا شیرکو کی طرف میلان اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ بظاہر شیرکو سے اچھی طرح ملتا رہا مگر دل ہی دل میں بے چوتاب کھاتا رہا۔ وہ وعدے کے مطابق سلطان نور الدین کو مصر کے تہائی علاقوں کی حکومت اور طے شدہ رقم دینے پر بھی تیار نہ تھا، مگر اس میں شامیوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے کا مصداق ہو۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے شیرکو اور اس کے خاص ساتھیوں کو ضیافت پر مدعو کر کے اچانک گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے مسلم جرنیلوں کو نصرانیوں کے حوالے کر کے ان کو تاوان ادا کرنے سے بچ جائے گا یا انہیں یرغمال بنا کر دوسرے سیاسی فوائد حاصل کرتا رہے گا۔ شاید شاور کا یہ نامباک منصوبہ کامیاب ہو جاتا، مگر اس کے نوجوان بیٹے کامل کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو سختی کے ساتھ اس فعل بد سے منع کیا اور کہا اگر آپ ایسا کرنے سے باز نہ آئے تو میں پہلی شیرکو کو سب کچھ بتا دوں گا۔ شاور نے کہا اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شیرکو کے ہاتھوں ہم سب مارے جائیں گے۔ کامل نے جذبات سے بھرپور انداز میں کہا آپ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قتل کر دیے جانے سے یہاں کے مسلمان رہیں اور یہ ملک مسلمانوں کا رہے تو مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمیں قتل کر کے فرنگی یہاں کے مالک بن جائیں۔ ابا جان یاد رکھیے اگر آپ نے شیرکو کو گرفتار کر لیا تو پھر آپ اس ملک کو نصرانیوں کے قبضے میں جاتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اگر خلیفہ آزد خود بھی باپیادہ سلطان نور الدین کے پاس جا کر مدد مانگے گا تو سلطان ایک سپاہی بھی نہیں بھیجے گا اور عیسائی اس پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ کامل کی اس حقیقت کشا تقریر کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ شاور اس منحوس ارادے سے باز آ گیا۔ ادھر شیرکو اور اس کے رفقا پر شاور کی بدنیتی ظاہر ہو چکی تھی۔ شاور عبیدی حکومت کی طرف سے طے شدہ تہائی آمدن کا خراج ادا کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کر رہا تھا، تاہم شیر کو درگزر کرتا رہا۔ جبکہ صلاح الدین یوسف، ازل الدین اور دیگر سرداران اس کے خلاف سخت کارروائی کے حق میں تھے۔ وہ اپنے جذبات سے شیرکو کو آگاہ کر چکے تھے مگر اس نے کسی کارروائی سے منع کر دیا تھا۔ ایک دن صلاح الدین یوسف اور یہ ترکمان سردار اپنے لشکرگاہ میں تھے کہ شاور شیرکو سے ملنے آیا۔ یہ اس کی عام عادت تھی کہ وہ موقع بموقع شامیوں کی لشکرگاہ میں آتا رہتا تھا اور شیرکو سے مختلف موضوعات پر بات چیت کیا کرتا تھا۔ اس دن وہ آیا تو شیرکو لشکرگاہ میں موجود نہ تھا۔ وہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مزار کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ صلاح الدین اور دیگر شامی عمران نے شاور کا عزام و اکرام کیا اور اسے شیرکو کے مزار شافی پر جانے کی اطلاع دی۔ وہ بولا ہم بھی وہاں چلتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ازل الدین جوردیک اور ان کے ساتھی شاور کے ساتھ مزار امام شافی کی طرف چل پڑے۔ شاور کا حفاظتی دستہ حسب معمول اس کے ساتھ تھا، اس لیے اس سے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر صلاح الدین اور دیگر شامی عمراء راستے میں ایک دوسرے کو اشارہ کر چکے تھے کہ شاور کو پکڑنے کا یہی وقت ہے۔ ایک کھلی جگہ سے گزرتے ہوئے صلاح الدین اور ازل الدین جوردیک نے جو گفتگو کرتے ہوئے شاور کے دائیں بائیں چل رہے تھے اسے گھڑ دوڑ کی پیشکش کی۔ شاور نے اسے تفریح کے طور پر قبول کر لیا۔ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ اب شاور تنہا تھا۔ صلاح الدین اور ازل الدین نے اسے یک دم پکڑ کر زمین گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شاور کے تمام محافظ جو کچھ فاصلے پر تھے بھاگ گئے۔ شاور کو گرفتار کر کے شیرکو کو اس کی کارروائی کی خبر دے دی گئی۔ اس دوران آزد کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ وہ شاور کی 10 درازیوں سے پہلے ہی نالاں تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور پے در پہ کئی قاصد بھیج کر شیرکو پر زور دیا کہ شاور کا سر کاٹ کر اسے پیش کر دیا جائے۔ اب شیرکو کو کیا تحمل ہو سکتا تھا؟ اس نے شاور کو قتل کرا کے اس کا سر آزد کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ 17 جمادی الثانیہ 564 ہجری مطابق 19 مارچ 1169 عیسوی کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاور کی گردن کاٹنے کا کام ازل الدین جوردیک نے انجام دیا تھا۔ شاور کے قتل سے آزد کو ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی جو ماتحت ہو کر بھی اس پر حکومت کر رہا تھا۔ عوام نے خوشی منائی کیونکہ وہ نہ صرف شاور کے واسطے سے نصرانیوں کو ناقابل برداشت ٹیکسوں کی ادائیگی سے تنگ تھے بلکہ شاور کے ہاتھوں فساد کی آتش زدگی سے بھی بے حد برہم تھے۔
शेर को वाकई इनका निजात दहिंदा साबित हुआ था। शेर को आज़द से मिलने कायरा में दाखिल हुआ था। इसका शर्मदार इस्तकबाल हुआ। आज़द ने इसे न सिर्फ खलत फाखरा दी बल्कि शावर की जगह वजारत मिस्र का ओहदा भी सौंप दिया और अल मलकल मंसूर के लकब से नवाजा। शेर को महल से निकला तो इसके हाथ में उबैदी सरबराह के हाथ का लिखा हुआ परवाना हुकूमत था। इसकी रिहाइश कसरे वजारत में तय कर दी गई थी जहां पर शावर रहता था। शेर को का रुख इसी तरफ था। अचानक इसे सड़क पर अवाम का बेपनाह हजूम नजर आया। ये लोग शावर के महल की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। आज़द ने शावर के खिलाफ अवाम के गम गुस्से की निकासी के लिए ये इजाजत दे दी कि शावर का महल जो चाहे लूट ले। मुनादी की ये पुकार सुनते ही लोग वजारत पर टूट पड़े और शेर को जब हजूम से बचते बचाते कसरे वजारत में पहुंचा तो वहां कुछ बाकी नहीं बचा था। महल का तमाम साजो सामान अवाम थोड़ी देर में लूट कर ले गए थे। कोई कालीन, दरी या कुर्सी तक बाकी नहीं रही शेर को उस पर बैठ सकता। इस वक्त इसे शावर के बेटे कामिल का ख्याल आया। इसे अपने जराए से ये मालूम हो चुका था कि एक बार इस नौजवान ने अपने बाप को इसके खिलाफ खुफिया कार्रवाई से रोका था। शेर को ने अपने इस मौसम के बारे में तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि आखिरी बार इसे अपने भाइयों के साथ इसी महल में लोगों के हजूम से पनाह लेते हुए देखा गया था। इसके बाद इसका कुछ पता न चला। गालिबन वो बलवे में मारा गया था। शेर को बार बार काफी अफसोस मलकर कहता था काश वो बच जाता। आज मैं इस काबिल था कि इसे इसके एहसान का सिला देता। अब शेर को मिस्र के वजीर आजम के रूप में अमलन एक बड़ी सल्तनत का हकम बन चुका था। ये इसके इक़्तिदार का आगाज था जो खुद मुख्तारी में भी बदल सकता था। मगर ऐन इस वक्त जब इसकी महारत, सियासत, मकबूलियत और शोहरत का जमाना अरूज पर था, इसका वक्त आन पहुंचा। इसे मिस्र पर हुकूमत के सिर्फ 2 माह 5 दिन नसीब हुए। हफ्ता 22 जमादी उस्तानिया 564 हिजरी मुताबिक 23 मार्च 1169 ईस्वी को यह नामवर सिपा सालार एक नागहानी बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गया। आज़द शेर को की मौत के बाद वजारत मिस्र इसके किसी साथी को देने का पाबंद था। इधर शामी फौज में कई सरदार इसके मुंतजिर थे कि ये मनसब इनके हिस्से में आए। इनमें सलाहुद्दीन का मामू शहाबुद्दीन, महमूद अल हारी, सैफुद्दीन मशतूब अल हक्कारी, कुतुबुद्दीन और ऐन अल दौला पेशकश थे। मगर आज़द इनमें से किसी को पसंद न किया क्योंकि ज़ाती तौर पर वह सलाहुद्दीन यूसुफ की काबिलियत और समझबूझ से ज़्यादा मुतासर था। इसके अलावा इसके दरबारियों ने भी इसे मशवरा देते हुए कहा अगर आप यूसुफ को वजीर बना दें तो वो हमारा हर लिहाज से फरमा बरदार होगा क्योंकि शामी उमरा में से वो सबसे कम उम्र है। बाद में हम शाम के दीगर उमरा को हुकूमत मिस्र में इनकी फौज समेत शामिल करके अपनी हालत मजबूत कर सकते हैं। फिर उस वक्त हम चाहें तो यूसुफ को वजारत से बिला तरद्दुद मासूल किया जा सकता है। इस मशवरे के बाद आज़द ने यूसुफ को अपने महल में तलब कर लिया और खिलत वजारत से नवाजा। सरकारी तौर पर नेब वज़ीर आज़म के लिए अल मलकल नासर के लकब का ऐलान किया गया। एक 33 साल वजीह और हसीन जवान का मिस्र में वजारत उज़्मा का मनसब पाना एक ऐसा हैरानकुन वाक़या था जिसका कुछ दिनों पहले किसी को गम गुमान भी ना था। खुद सलाहुद्दीन को इसका कोई अंदाजा ना था, वरना वो मिस्र आने के लिए इतना कबीदा खातर ना होता। यूसुफ का यूं मिस्र का हुक्मरान बन जाना हमें हजारों बरस कबल फिरौने के दौर में ले जाता है जब शाम से एक काफिला मिस्र पहुंचा था जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर लाया गया था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत की और फिर नबूवत से अता फरमाई। मुख्तलिफ आजमाइशों की भट्टी से गुजार कर इन्हें कुंदन बनाया और सख्त रुकावटों के बावजूद मिस्र की वजारत उज़्मा तक इस शान से पहुंचाया कि मिस्र का बादशाह सिर्फ बराए नाम अमूर का मुख्तार था। सारा इंतजाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में था। कुछ इससे मिलती जुलती दास्तान एक बार फिर वजूद में आ गई थी। यूसुफ एक मातहत की हैसियत से मिस्र में आया था। यहाँ की कठिन मुहिम्मात ने इसकी तरबियत की थी। फिर तमाम तर नामुवाफिक हालात के बावजूद ये नौजवान मिस्र की वजारत उज़्मा के ओहदे पर इस तरह फाइज हुआ कि बादशाह से ज्यादा अख्तियारात इसके पास थे। अवाम से बराह रास्त राब्ता रखने वाला वही था। सलाहुद्दीन के लिए नए वज़ीर आज़म की हैसियत से इब्तदाई चंद दिन बड़े नाजुक थे। शामी उमरा में से हर एक खुद इस मनसब का उम्मीदवार था। कोई एक भी अपने इस कम उम्र साथी का मतहत बनने के लिए तैयार न था। यूसुफ को इतने बुलंद मनसब पर फायज देकर वो असद में मुतला हो गए थे। इन नाराज उमरा में सैफुद्दीन मशतूब, कुतुबुद्दीन इब्ने तलील, सलाहुद्दीन का मामू शहाबुद्दीन हारमी और ऐन अल दौला पेश थे। इस मौके पर सलाहुद्दीन के मुखलिस एक कर्द बुजुर्ग ज़ियाउद्दीन ईसा अल हकारी रहीमहुल्लाह ने शामी उमरा को मनाने में अहम किरदार अदा किया। ये बहुत बड़े फकीह, सिपाही और सियासतदान थे। उन्होंने सबसे पहले अपने हम कौम अमीर मशतूब अल हकारी से अलहदगी में मुलाकात करके इसे कहा तुम खामखा सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में वजारत के दावेदार मत बनो क्योंकि जब तक ऐन अल दौला इब्ने तलील और शहाबुद्दीन हारमी जैसे मजबूत उम्मीदवारान मैदान में हैं तुम्हें इस मामले में किसी की हमायत नहीं मिलेगी। अमीर मशतूब ये सुनकर वजारत की तमन्ना से बाज आ गया और सलाहुद्दीन की वजारत कबूल कर ली। इसके बाद फकीह ने सलाहुद्दीन के मामू शहाबुद्दीन को समझाया और कहा यूसुफ तुम्हारा भांजा है, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, इसकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तुम इसे गिराने में पहल मत करो। इसे मनाकर फकीह अल हकारी ने कुतुबुद्दीन इब्ने तलील को जा पकड़ा और इससे कहा ऐन अल दौला और तुम्हारे सिवा बाकी सब ने सलाहुद्दीन अयूबी की सियादत कबूल कर ली और औलाद का तकाजा है कि तुम भी इसके साथ मिल जाओ कि वो कर्द है। इस तरह हुकूमत तुर्कों के पास नहीं जाएगी। इस तरह फकीह अल हकारी ने तमाम उमरा को अलग अलग अंदाज से समझाकर कायल कर लिया। इनके दलाइल से सब भी मान गए सिवाय ऐन अल दौला के। इसने बनाकर कहा मैं
یوسف کا خادم نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شام روانہ ہو گیا۔ یوسف نے خود کو اپنے منصب کا صحیح حقدار ثابت کیا۔ ابتدا میں عوام کو اپنے سے مانوس رکھنے کی پالیسی اپنا کر کھلے دل سے ان پر مال و دولت خرچ کیا، ان کی شکایات کی داد رسی کی، خواص کو انعام و اکرام اور عزت و احترام کے ساتھ اپنا ہمنوا بنایا۔ اگرچہ مصر میں 2 سال تک دولت بنو عبید کے اثرات نے عوام میں شیعیت کے رجحانات پیدا کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود ایوان حکومت اور سرکاری اعمال کے دائرے سے باہر عام معاشرے میں نہ صرف یہ کہ اہل سنت سے بغض و عناد ایک حد کے اندر تھا، بلکہ نسلی سنی مسلمان اب بھی مصر کی آبادی کا غالب حصہ تھے جو صرف سرکاری سرپرستی کے ماتحت شیعی اثرات سے متاثر تھے۔ صلاح الدین نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی تفریق کے بغیر ہر طبقے اور نظریے کے لوگوں سے فراخ دلانہ سلوک کیا، جس سے سب کو نئے وزیر اعظم کی وسعت ظرافی کا یقین ہو گیا اور عوام میں اس کی حمایت بڑھنے لگی۔ اب صلاح الدین نے اپنے والد، بھائیوں اور اہل خانہ کو مصر بلانے کی ضرورت محسوس کی، کیونکہ یہاں اتنے بڑے ملک کا نظام چلانے کے لیے اپنے خاندان کے ایسے افراد کے بغیر چارہ نہ تھا جن پر ہر وقت اعتماد کیا جا سکے، اس سے اپنے بزرگوں کے مشوروں کی ضرورت بھی تھی۔ صلاح الدین کی جانب سے یہ بلاوا شام پہنچا تو نجم الدین ایوب نے سلطان نور الدین سے اجازت طلب کی۔ سلطان نے بادل نخواستہ اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ وہ مصر جا کر بھی حکومت شام کے وفادار رہیں گے اور ہر مرحلے پر مدد کے لیے مستعد ہوں گے۔ سلطان نے نجم الدین کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ مصر پہنچ کر وہاں خلفائے بنو عبید کی جگہ خلفائے بنو عباس کے نام کا خطبہ شروع کرائیں۔ اصل میں یہ خواہش خلیفہ بغداد کی تھی، جس نے نور الدین سے یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ عالم اسلام کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے مصر میں بھی عباسی خلافت کا خطبہ رائج کیا جائے۔ نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مراسلے میں اس کی تاکید کر دی تھی، مگر صلاح الدین کو اتنے بڑے اقدام کے لیے شاید کسی مناسب وقت کا انتظار تھا، اس لیے اب تک مصر میں عبیدیوں کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین کی دور اندیشی، حسن انتظام اور صلاح الدین ایوبی کے لیے خیرخواہی کی ایک عجیب مثال سامنے آئی، جسے المقدسی رحمہ اللہ نے کتاب الروضتین میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے پاس جانے والوں میں ان کا بڑا بھائی شمس الدولہ توران شاہ بھی تھا۔ سلطان نور الدین نے اسے کہا، اگر تم یہ سوچ کر مصر جا رہے ہو کہ وہاں تمہیں وہی یوسف ملے گا جو تمہارے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا تھا اور تم بیٹھے ہوتے تھے، تو ایسی سوچ کے ساتھ وہاں مت جاؤ، ورنہ تم وہاں نظام مملکت کو خراب کر دو گے اور تب میں تمہیں بلا کر قرار واقعی سزا دوں گا۔ ہاں، اگر تم اسے میرا قائم مقام تصور کرتے ہوئے اس کی ویسی خدمت کرو جیسی میری کرتے ہو، تو جاؤ اس کی کمر مضبوط کرو، اس کے مقاصد میں اس کے ساتھ اس کا ہاتھ مضبوط کرو۔ یہ سن کر توران شاہ نے عرض کیا، میں اس کی ایسی خدمت اور اطاعت کروں گا کہ انشاءاللہ اس کا چرچا آپ تک پہنچے گا۔ توران شاہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ سلطان نور الدین کو نجم الدین ایوب کی حفاظت کی اتنی فکر تھی کہ وہ خود سرحد تک ساتھ چلنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس دوران نجم الدین ایوب کے مصر جانے کی خبر سن کر شام کے کئی رؤسا اور تجار جو اس کے گرویدہ تھے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سلطان نور الدین کو مزید اندیشہ ہوا کہ کہیں اتنے اہم افراد پر مشتمل اس قافلے کو راستے میں فرنگی یرغمال نہ بنا لیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اندیشہ کرک کے بدفطرت عیسائی حاکم رجینالڈ سے تھا، جس کا علاقہ شام سے مصر کے راستے پر تھا۔ چنانچہ نور الدین نے آگے بڑھ کر کرک کا محاصرہ کر لیا اور نجم الدین اپنے قافلے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مصر کی طرف نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور الدین نے محاصرہ اٹھا لیا۔ نجم الدین ایوب 27 رجب 564 ہجری بمطابق 27 اپریل 1169 عیسوی کو اپنے خاندان کے ساتھ قاہرہ پہنچا۔ صلاح الدین یوسف نے اپنے امراء اور اشم و حدام کے ساتھ شہر سے باہر آ کر باپ کا تاریخی استقبال کیا۔ صدیوں پہلے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی طرح مصر سے باہر آ کر اپنے باپ اور بھائیوں کا استقبال کیا تھا۔ تاریخ اس دن پھر خود کو دہرا رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے سوانح نگار قاضی ابن شداد نے بھی اس جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے والد کو مصر مدعو کرنے سے پہلے سلطان ایوبی کا مقصد یہ تھا کہ ان کی مسرت دوبالا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کی قصے سے ان کی مشابہت پوری ہو جائے۔ نجم الدین عبیدیوں کے دارالحکومت میں اس حج سے داخل ہوا کہ اس کا بیٹا صلاح الدین اور امرائے مصر اس کے دائیں بائیں باپیادہ چلے جا رہے تھے۔ آزد کو صلاح الدین ایوبی کے باپ کی خبر ملی تو وہ بھی خلاف دستور استقبال کے لیے باب الفتوح سے باہر نکل کر شجرۃ الحلیج تک چلا آیا۔ نجم الدین کو الملک الافضل کا خطاب دیا اور بہت سے تحائف سے نوازا۔ ایوب نے اپنے بیٹے کو سلطان زنگی کی طرف سے بھیجے گئے عمدہ تحائف کے ساتھ ایک خط بھی دیا، جس میں زنگی نے لکھا تھا، مصر میں خلیفہ بغداد کا خطبہ شروع کرانا ایسا کام ہے جس میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس عظیم فضیلت اور بڑی سعادت کو موت آنے اور موت نکل جانے سے پہلے حاصل کر لیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ خلیفۃ المسلمین خود بھی ان حالات سے مطلع ہیں اور یہ ان کی اہم ترین خواہش ہے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے باپ سے کہا، اب یہ حکومت سے یہ سب کچھ آپ کا ہے، ہم آپ کے ماتحت ہیں۔ بیٹے کی سعادت مندی پر نجم الدین ایوب کے دل سے دعائیں نکلی۔ اس نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، پیارے بیٹے، اللہ نے تمہیں اس منصب کے لائق سمجھ کر یہ اعزاز بخشا ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ تاہم صلاح الدین نے مصر کے خزانے کا نظام اپنے والد ہی کے سپرد کیا اور اس بارے میں پھر کبھی پوچھ گچھ نہیں کی۔ مصر میں اب سب صلاح الدین کی وزارت تسلیم کر چکے تھے، میدان ہر طرف صاف تھا۔ یہاں سے صلاح الدین کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی نظر آتی ہے۔ کردستان کے ایک شمشیر زن کو دنیا حکمران کے روپ میں دیکھتی ہے، مگر یہ تبدیلی صرف عہدے، لقب، کرسی اور ذمہ داریوں میں نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
ایوبی کی پوری زندگی یکسر ایک نئے سانچے میں ڈھل گئی، وہ سانچہ جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنے عمل سے اختیار کیا تھا اور امت کے ہر حکم کے لیے اسے بطور نمونہ پیش کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی پیروی کو اپنا سب سے پہلا فرض قرار دے دیا۔ اس تبدیلی نے صلاح الدین کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ مسلمان اپنے اس رہنما کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔